شرح بخاری لکھتے وقت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بخاری کا وہ نسخہ تھا جس میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ جملہ حذف تھا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس کے متعلق مستقل نوٹ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ فائدے کا عنوان دے کر لکھتے ہیں کہ قتل عمار والے جملے کی حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت قتادہ بن نعمان اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے سنن نسائی میں بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت حذیفہ، حضرت ابو رافع، حضرت حزیمہ بن ثابت، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابو الیسر اور خود حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو بیان کیا ہے، جسے امام طبرانی نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے اکثر ترک صحیح یا حسن درجے کے ہیں، اور اس حدیث میں ایک پیش گوئی کا ذکر ہے جو علامہ نبوت سے تعلق رکھتی ہے، جس کا ظہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہوا۔ نیز اس حدیث میں حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی واضح فضیلت کا ذکر ہے، اور نواسب کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جنگی اور عسکری کارروائیوں میں حق پر نہیں تھے۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو باغی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ نے اپنی تالیف منہاج السنہ میں فیصلہ کن بحث کی ہے۔ ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر خلیفہ کی اطاعت اور بیعت لازم ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ خلیفہ کی اطاعت سے باہر ہیں اور بیعت سے توقف کر کے ایک امر واجب سے گریز کر رہے ہیں۔ پھر ان کا کچھ اثر و رسوخ بھی ہے، اس بنا پر ان سے لڑنا ضروری ہے تاکہ کے اطاعت قبول کر لیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فریق کا یہ خیال تھا کہ ہم پر ان کی اطاعت اور بیعت واجب نہیں، اگر اسی بنیاد پر ہم سے جنگ کی گئی تو ہم مظلوم ہوں گے، کیونکہ باتفاق اہل اسلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلم و عدوان سے شہید کیا گیا ہے، اور قاتلین عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں موجود ہیں، اور وہ ان پر اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس خلیفے کی اطاعت میں آ جائیں تو قاتلین عثمان ہم پر ظلم و ستم کریں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں روک نہیں سکیں گے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دفاع نہیں کر سکے۔ ہم پر اس خلیفے کی بیعت لازم ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کر سکے۔ اس گروہ بندی میں شامل ہونے والوں میں کچھ جاہل قسم کے لوگ بھی موجود تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق برے خیالات رکھتے تھے، حالانکہ دونوں بزرگوں کا ان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حلفاً کہتے تھے کہ میں نے نہ قتل کیا اور نہ میں ان کے قتل پر راضی تھا، اور نہ میں نے قاتلین کے ساتھ کوئی تعاون کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بیان میں حق بجانب تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعض حامی اور مخالف اس پروپوگنڈے میں شریک تھے۔ آپ کے حامی تو حضرت عثمان پر طعن کرتے کہ واقعی حضرت عثمان قتل ہی کے حقدار تھے، اور حضرت علی نے جائز طور پر ان کے قتل کا حکم دیا تھا، جبکہ مخالفین کا مقصد یہ تھا کہ ایسی باتیں پھیلا کر حضرت علی پر کیچڑ اچھالا جائے کہ انہوں نے مظلوم خلیفے کو قتل کرنے پر تعاون کیا ہے۔ ایسے انسان کی اطاعت کس بنیاد پر کی جائے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض نے اس حدیث پر جرح کی ہے، مگر یہ درست نہیں، کیونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں موجود ہے، جبکہ بعض حضرات یہ تعویل کرتے ہیں کہ باغیہ کے معنی حضرت عثمان کا بدلہ طلب کرنے والی جماعت ہے۔ یہ تعویل بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے بظاہر جو معلوم ہو رہا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ البتہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغیہ جماعت کے قتل کرنے سے اس جماعت کا کفر یا نفاق لازم نہیں آتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو تان کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور عدل کرو، کیونکہ اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتقال اور باغی کے باوجود اہل ایمان قرار دیا ہے، بلکہ باغی گروہ کے ساتھ لڑائی کے حکم کے باوجود انہیں مومن گردانا ہے۔ لہٰذا باغی، ظلم اور تعدی تو عوام الناس کو بھی ایمان سے خارج نہیں کرتے اور نہ ان کو لعنت کے سزاوار قرار دیتے ہیں۔ اگر خیر القرون میں سے کوئی یہ کام کر بیٹھے تو اسے ایمان سے کیوں کر خارج کیا جا سکتا ہے؟ دراصل باغی، ظالم، تعدی کرنے والا اور کسی گناہ کا مرتکب دو طرح کا ہوتا ہے: متاول اور غیر متاول۔ متاول مجتہد سے مراد وہ ماہرین علم و دین ہیں جو دینی معاملات میں اجتہاد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم کسی چیز کی حلت کا قائل ہے تو دوسرا اس کی حرمت کا معید ہوتا ہے، جیسا کہ اشربہ سود کی بعض اقسام، عقد حلالہ اور نکاح متع جیسے مسائل میں ایسا ہوا ہے۔ اس قسم کے اختلاف سلف میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ متاول مجتہد ہے، ان میں سے ایک فریق خطا پر ہوتا ہے اور خطا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، صحیح فیصلے کے علم کے باوجود غلط فیصلہ کرنا ظلم ہوگا اور اس پر اصرار فسق بلکہ تحریم کے علم کے بعد اسے حلال قرار دینا کفر ہوگا۔ باغی کو بھی اسی اصول پر جانچنا چاہیے۔ چنانچہ باغی اگر مجتہد اور متاول ہے، یعنی اسے معلوم نہیں کہ میں باغی ہوں بلکہ وہ اپنے برحق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، تو اس کے حق میں باغی کا اطلاق اسے بغاوت کے گناہ کا سزاوار نہیں بناتا۔ جو لوگ متاول باغیوں کے قتال کے قائل ہیں، وہ بھی ان کے عدوان و ظلم کو دور کرنے کے لیے ان سے لڑائی کے قائل ہیں، انہیں سزا دینے کے طور پر نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عادل ہیں، فاسق نہیں۔ جس طرح بچے، مجنون، بھولنے والے، بے ہوش اور سونے والے کو نقصان کرنے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح انہیں بھی روکا جائے گا۔ اگر بغاوت بلا تعویل ہے تو بھی وہ ایک گناہ ہی ہے، اور گناہ کی سزا توبہ، حسنات اور مصائب و علام وغیرہ اسباب سے زائل ہو سکتی ہے۔ نیز اس حدیث میں یہ صراحت نہیں کہ فتنہ باغیہ سے مراد ضرور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ خاص گروہ ہو جنہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کیا، اور وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ایک طائفہ تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی ہونے والے بھی اسی فہرست میں شامل ہوں گے، کیونکہ ان کے لشکر میں ایسے لوگ موجود تھے۔ البتہ وہ افراد جو قتل عمار پر راضی نہیں تھے وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسے اچھا نہ سمجھتے تھے۔ حضرت معاویہ سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تعویل کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل وہی ہے جو اسے میدان جنگ میں لایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تعویل کا یہ جواب دیا کہ پھر تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نے ہی قتل کیا ہوگا، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کو قاتل عمار نہیں سمجھتے تھے، اسی طرح وہ خود کو باغی بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جس شخص کو ظاہر حالات کی بنا پر باغی سمجھا جا سکتا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو باغی نہ سمجھے تو اسے متاول مختی کے درجے میں سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ انہیں جنت کی دعوت دیتے تھے جبکہ وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے جبکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور انہیں قتل کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں تھے، اور ان میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ایسے حالات میں یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جہنم کی دعوت دیتے تھے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ اپنے گمان کے مطابق لوگوں کو جنت کی دعوت دیتے تھے، چونکہ معاملہ اجتہادی ہے
اس لیے وہ اپنے جنون کے اتباع میں قابل ملامت نہیں۔ جنت کی دعوت دینے سے مراد دخول جنت کے اسباب کی دعوت دینا ہے، اور وہ امام کی اطاعت و بیعت ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ لوگوں کو اطاعت امام یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دعوت دیتے تھے، جو اس وقت واجب التعمیل تھی، اور ان کے مخالفین اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس کے خلاف کی دعوت دیتے تھے، لیکن انہیں اپنی تعویل و اجتہاد کی بنا پر معذور خیال کیا جائے گا۔ ہاں، اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ فعل ان حضرات سے خطا اجتہادی کے طور پر صادر ہوا، لیکن آگے جو فرمایا کہ وہ انہیں جنت کی دعوت دیتے تھے اور وہ اسے آگ کی طرف بلاتے تھے، اس کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت سے نہیں، بلکہ یہ جملہ مستنافیہ ہے۔ اس میں ایک دوسری بات بیان کی گئی ہے کہ ان کا معاملہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی بڑا قابل رحم رہا۔ ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، والدہ تک شہید کر دی گئیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان مشرکین کو جنت کی طرف دعوت دیتے تھے، اور مشرکین قریش انہیں جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس توجیہ سے مطمئن نہیں، کیونکہ الفاظ حدیث اس توجیہ کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ اس سے مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلین اہل شام ہیں۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشجرات صحابہ کے سلسلے میں بڑے حساس تھے۔ ان سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ آپ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ان کے متعلق اچھی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور حدیث انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا کے متعلق بحث و تکرار ہی کو ناپسند کرتے تھے، یعنی اس حدیث کو بیان تو کرتے لیکن اس پر مزید بات کرنے کو ناپسند خیال کرتے تھے۔